اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ہمارے کچھ اہم سوالات چل رہے ہیں۔ آج بھی کچھ اہم سوالات پر ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال ہے، کیا روزے کی زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی عبادت ہو تو اس میں جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اس چیز کا، اس عبادت کا جو ارادہ ہے وہ دل کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اگر زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے۔ اگر کسی نے دل میں ارادہ کیا کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کی نیت ہو گئی، اگر زبان سے کہے یا نہ کہے اب اس کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہی کہے گا تو نیت ہوگی۔ تو اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ دل کا پختہ ارادہ ہونا اور زبان سے اس کا اقرار کر لینا، اسے نیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، کیا رمضان کے ہر روزے کی نیت الگ الگ کی جائے گی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اگر یکم رمضان تھا، پہلا روزہ تھا، تو ہم نے نیت کی کہ میں اگلے سارے روزے رکھوں گا پورے مہینے کی، تو کیا وہ میری نیت تمام روزوں پر صادق آئے گی؟ تمام روزوں پر ہی وہ ایک نیت کافی ہوگی؟ نہیں، بلکہ ہر دن کا روزہ الگ الگ سے فرض ہے۔ رمضان کا ہر روزہ الگ سے فرض ہے، تو لہٰذا ہر روزے کی نیت الگ سے ہی کی جائے گی، ایک ہی دفعہ میں تمام روزوں کی نیت نہیں کریں گے۔ تیسرا ہے، کیا روزہ توڑنے کی نیت کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض اوقات ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی یا کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم نے ارادہ کر لیا کہ ابھی میں روزہ توڑ رہا ہوں یا روزہ توڑ دیتا ہوں، تو بعد میں اس کا کفارہ ادا کر دوں گا، یا جو بھی معاملات ہیں، تو کیا نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یاد رکھیں کہ کھائے پیے بغیر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ جتنی بھی نیت کر لے توڑنے کی، نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد آتا ہے، فجر کی اذان کے دوران سحری کرتے رہنا۔ اب یہ تو عام ہی معاملہ ہے، اکثر ہوتا یہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوتا ہے کہ جو ہی فجر کی اذان کے آخری کلمات ہوں گے جلدی سے میں پانی پی لوں گا۔ ایسا عمل بالکل جائز نہیں ہے، اور اس سے روزہ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کی اذان شروع اس وقت ہوتی ہے جب کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان سے 1 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کھانا پینا بند کر دے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو ایگزیکٹ اسی وقت سحری کا ٹائم ختم ہوا اور فجر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم اذان کے دوران یا اذان شروع ہونے پر کھا پی نہیں سکتے۔ اگر کسی نے کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے، سحری کھانے میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب، جائز اور باعث ثواب ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے، ان کے سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے، جیسے کتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے ادھر سے کھاتے جا رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا، یہاں تک کہ احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں روزہ ہی نہ ہم توڑ بیٹھیں۔ تو یہ چند ایک اہم سوالات تھے جو آج ہم نے جانے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے اعتکاف کے حوالے سے بھی ہمارے کچھ سوالات آئیں گے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے سبق سے ہم اعتکاف کے بارے میں کچھ اہم سوالات پر ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔